الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأئمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى سيدة فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم بالقسط قائما لا الہ الا هو العزیز الحکیم بلندر صلوات دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جس قوم نے اپنے سال کا آغاز ذکر حسین ابن علی سے کیا ہے پورا سال یہ ذکر کہ فیوز و برکات ان کی زندگی میں شامل رہا ہے میرا مالک ان آنسوؤں کے صدقے سے ساری زندگی سوائے غم حسین کہ دنیا کو کوئی غم نہ دکھائے جہاں جہاں دنیا میں ذکر حسین ابن علی کے لیے صف عزا بچھ گئی ہے میرا مالک ان بارگاہوں کی عزاداروں کی ذاکرین کی ماتمیوں کی حفاظت فرمائے میرا مالک قائم کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہو کے ہر دور کے یزید کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا کائنات میں یزیدیت سہم گئی اور حسین کے گھر کے دروازے کھل گئے مجلس شبیر کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا اور حسین کے عاشق حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکل رہے آج کی یہ تمہیدی مجلس ہے محرم ایک تحریک ہے محرم ایک تحریک مسلسل ہے یہ محرم کا چاند باقی مہینوں کے چاند کی طرح نہیں ہے یہ محرم کے چاند میں ایسی نورانیت ہوتی ہے جو بہت سے چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے حسین جیسا کائنات میں میزبان کوئی نہیں حسین جیسا کائنات میں میزبان کوئی نہیں یہ کائنات کا واحد یکتا تنہا بادشاہ ہے پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ تھا آج کی تمہیدی مجلس ہے کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں اتنے حسین ابن علی کے گھر بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں صرف اللہ کو ماننے والے جاتے ہیں حسین اتنا کریم ہے اس کے گھر میں وہ بھی آتے ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے مجھے دنیا میں کوئی ایک
ایسا چرچ دکھاؤ جو ہو عیسائیوں کا اور مسلمان نماز پڑھ رہا ہو. دنیا میں ہر مذہب اپنے عبادت خانے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے. مسجد اللہ کی ہے، صرف مسلمان آئے گا. عیسائیوں کے چرچ میں صرف عیسائی آئیں گے. یہودی صرف یہودیوں کو بلاتے ہیں. ہندو اپنے مندر پہ صرف ہندوؤں کو بلاتے ہیں. کائنات کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی؟ حسین جیسا وسیع و عریض سلطنت کا مالک حسین کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے. حسین کوئی حد ہی نہیں لگاتا، چاہے شیعہ آ جائے، چاہے سنی آ جائے، چاہے ہندو آ جائے، چاہے سکھ آ جائے، چاہے عیسائی آ جائے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں ہے جتنے حسین کے گھر ہیں. مجھے اسلام آباد کی ابتدائی مجلس میں تاریخی جملے پہ تاریخی تائید چاہیے. کائنات کا واحد بادشاہ حسین ہے. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے ہو. پوری کائنات میں، اللہ کی پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین ابن علی کے نوکر. حسین پہ جان دیتے ہیں، حسین پہ زندگی دیتے ہیں، حسین سے عشق کرتے ہیں. کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس سے دنیا ایسا پیار کرتی ہے. مجھے اللہ کی کائنات میں 10 دنوں میں کوئی ایک شخصیت ایسی دکھاؤ جس سے لوگ ایسے عشق کرتے ہو جیسے حسین سے کرتے ہیں. ابراہیم سے محبت ہے، حسین سے عشق ہے. پریشان ہو کے میرا منہ دیکھ رہے ہیں تو میں جملہ کا تائید کے لیے جملہ کھول دیتا ہوں. ابراہیم سے محبت کا دعویٰ، ابراہیم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بندوں نے 10 ذی الحج کا دن رکھا ہوا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہم ابراہیم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے. پھر جب ابراہیم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے پھر ابراہیم کی یاد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، دمبے ذبح کیے جاتے ہیں، بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. بکرے ذبح کرنے کے بعد، جانوروں کی قربانی کے بعد مسلمان کہتے ہیں ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے، ہمیں ابراہیم سے محبت ہے. اتنا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور حسین کسی بادشاہ کے اتنے گھر میں، یہ مائی کبھی کبھی آواز بند کرتا ہے جیسے کنٹرول کی. پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں. ارتدا شادی جتنے حسین ابن علی کے گھر. پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر جتنے حسین ابن علی کے نوکر. پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا. بولو جو کہتے ہیں محرم حسین سے جتنا کھانا حسین ابن علی کے. پوری کائنات میں کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنی سبیل حسین کے نام کی سبیل. پوری دنیا میں کسی کے نام پہ اتنے لوگ اکٹھے نہیں جتنے حسین ابن علی کے نام پہ. آج یکم محرم ہے، موضوع کے ساتھ متصل ہوگا لیکن تبدیل تھوڑی پڑھنا چاہیے کہ حسین ہے کیا عشق ہے لوگوں کو حسین سے. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ایک شخص ایسا دکھاؤ جو ایک بات بار بار سن رہا ہو. انسانی فطرت کے خلاف ہے. انسان ایک بات بار بار سن، جتنی دفعہ بات دہرائی جائے گی بات کی چاشنی ختم ہوگی. مسلسل کئی بار سننے کے بعد انسان تھک کے کہتا ہے یار بس بہت بات سنتے ہو. 1400 سال ہو گئے بندوں کو حسین سنتے ہو. ایک
کو ایک رواج سمجھتے ہیں. یہ رواج نہیں ہے. مجلس شبیر کو میرا سنی بھائی سمجھ, یہ رواج نہیں ہے. مجلس حسین تہذیب انسانیت کا نام ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. آواز بہتر کرنے کی آواز کم کر دیا. بڑا بہترین جملہ کہنے لگا ہوں. یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں کھلتا. حسین بازو پھیلا کے پھٹکے ہوئے حر کو تلاش کرتا ہے. حسین چاہتا ہے کوئی آج بھی حر بننا چاہے, کوئی بھٹکا ہوا ہو تو حسین اسے آج بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. آج پہلی مجلس سے صرف سننا کہ تم 10 دنوں میں کرو گے کیا. مجلس میں آنا شریعت نہیں, مجلس گھر لے کے جانا شریعت. مجلس میں بیٹھنا شریعت نہیں. مجلس حسین کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے, یہ ایسا مکتب ہے جہاں حسین تمہیں سکھاتا ہے. جو تم سیکھو گے یہ تم اپنے گھر لے کے جاؤ. حسین کے گھر آئے ہو, حسین نے تمہیں سب سے پہلا تم پہ کرم کیا کیا, وہ کرم سنانے لگا ہوں مجلس سے. 10 دن جو کرم تم نے ملنا ہے وہ کرم سنانے لگا ہوں. کتنا بڑا کرم کیا حسین نے. آپ حسین ابن علی کے گھر آئے, حسین کے کرم سنو. آپ وضو کرتے ہیں, آپ مسح کرتے ہیں, آپ مصلی پہ جاتے ہیں, آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں, کوئی پتہ نہیں لگا. آپ نماز شروع کرتے ہیں, تصورات آپ کو گھیر لیتے ہیں. میں غلط کہوں مجھے ٹوکیے گا. میں طالب علم ہوں, میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں. جہاں جملہ غلط ہو مجھے ٹوکیے گا. ادھر آپ نے مصلی میں نماز شروع کی, یہ تصورات نے گھیر لیا. وہ فکر, وہ سوچ, وہ پریشانی, وہ خوف, وہ خطرہ. نماز پڑھتے رہے, سوچتے رہے, پڑھتے رہے, سوچتے رہے. نماز ختم ہوئی لیکن آپ سوچوں سے باہر گئے. امام سے ایک بندے نے پوچھا, مولا یہ نماز میں تصورات کیوں گھیرتے ہیں؟ فرمایا تم نے شیطان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہوتا ہے وہ تمہارا نفس تم سے چھین لیتا ہے. جسم عبادت نہیں کرتا, جسم اٹھتا بیٹھتا ہے. عبادت نفس میں کرنی ہوتی ہے. جب تم نفس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہو تمہارے نفس میں شامل ہو جاتے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دھیان ادھر نہ جائے جدھر کے لیے یہ آئی. وہ تمہارے تصورات کو ہٹاتا ہے, تمہاری سوچوں کو ہٹاتا ہے. اب میں جملہ کہنے لگا, مجھے آخر تک جملے کی تائید چاہیے. تم مجلس شبیر میں آتے ہو, تمہیں ذکر سے معجزہ کیا ملتا ہے؟ بندہ مصلی پہ تصورات سوچتا ہے. مجلس شبیر میں بیٹھ کے کوئی بندہ مجھے تصور میں جا کے دکھایا. نا بالکل زندہ باتیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن تقریب نہیں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں. مجلس شبیر میں بیٹھ کے خوف نہیں آتا, خطرہ نہیں آتا, پریشانی نہیں ہوتی. مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی بندہ سوچتا نہیں ہے, کوئی دوسرا کوہنی مار کے نہیں کہتا آنکھیں کھول کیا سن رہا ہے. وہ ذہنی طور میں مجلس شبیر میں ایسے بیٹھا ہے, اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں آتی. اس کا مطلب کہ مصلی میں ابلیس آ جاتا ہے, ذکر شبیر میں. حسین ابن علی کے ذکر کا پہلا معجزہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا, جتنی دیر حسین کے گھر رہے ہو تم ابلیس کے شر سے بچو. یہ حسین کی طاقت ہے کہ صاحب ابلیس حسین کے خیام کے قریب نہیں آتا. لفظ نہیں آپ نے سمجھا, یہ مجلس حسین نہیں, یہ حسین کا خیمہ ہے. یہاں صرف آپ نہیں آئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ آگے بیٹھے؟ گھر میں تو مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہی نہیں جاتا. یہ دروازہ باہر سے نہیں کھولا گیا. سن رہے ہو تو قریب ہے تو ضرور تھا. اس دروازے کو کسی نے اندر سے کھولا. آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا ہے. آپ چاہتے بھی تو آپ اپنی مصروفیت میں جا نہیں سکتے. آپ کبھی بھی مجلس میں بیٹھ کے یہ نہ کہیے گا مجھے بہت ضروری کام تھا, میں نے سوچا کہ مجلس سن لو. تم نے نہیں سوچا, حسین نے تمہیں صدا دی. آپ مجلس شبیر میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے. آپ حسین ابن علی کے حکم
نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا. جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھتے ہو ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس دعوے کی دلیل چاہتے تو میں دلیل دیتا ہوں. میں پہلی مجلس میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں, مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کوئی برائی سوچ کے دکھا. ضرورت ہے تو میں سوچوں, کوئی برائی ذہن میں لا کے دکھا. کیوں نہیں؟ اس دروازے کے باہر تو آ رہی تھی. صدر کا ہوں اگر قبول کرو. اس دروازے کے جب تم باہر تھے تمہارا اختیار تمہارے پاس تھا. حسین بن علی نے پہلا کرم تم پہ کیا کیا؟ جو ہی تم بارگاہ کی حدود میں آئے حسین نے تم سے تمہارا اختیار چھین لیا. حسین چاہے گا تم وہ سوچو گے. جتنی دیر مجلس شبیر میں بیٹھے رہو گے باہر ابلیس دندناتا پھر رہا ہے. آج بھی بچنا چاہتے ہو حسین کے گھر میں آؤ. کوئی جگہ مجھے ایسی دکھا جہاں اس کی پہنچ نہیں. میں تمہیں مسجد کی صفوں میں دکھاؤں. واحد اللہ کی کائنات میں حسین بن علی کا گھر ہے جہاں ابلیس نہیں. اب مجلس اس وقت لائی اسلام آباد میں تو نہیں ہو رہی, دنیا میں کونے کونے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہزاروں بندے سن رہے ہیں؟ کروڑوں لوگ اس ٹائم حسین کے گھر میں بیٹھے. آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین بن علی. شیطان کے شر نہیں ہے. مجلس حسین سے نکلیں گے وہ پھر گمراہ کرے گا, پھر بچو گے, پھر حسین کے گھر. معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر تم مجلس شبیر میں بیٹھے رہتے ہو تمہارے یہ لمحے تمہاری زندگی میں شمار نہیں کیے. جس طرح سٹاپ واچ روک دی جاتی ہے اس طرح تمہاری زندگی روک دی جاتی ہے جب تم حسین کے گھر. جتنی دیر حسین کے گھر بیٹھے رہو گے اتنی بونس زندگی جیو گے. حسین سانسیں دیتا ہے, حسین زندگی دیتا ہے. ذکر حسین کا پہلا اعجاز, پہلا معجزہ ابلیس کے شر سے محفوظ. دوسرا فائدہ غرور کا خاتمہ. اس لیے نہیں آتا حسین تمہیں زمین پہ بٹھا. حسین چاہتے تمہیں کرسیوں میں بٹھا سکتے تھے. حسین نے کہا نہیں, میرا چاہنے والا اسے زمین پہ بٹھا. نیچے بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے. امیر المومنین کوفے کی ریت میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا یا علی ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے, زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہاں سے انسان گر نہیں سکتا. یہاں سے انسان گر سکتا. مجلس حسین میں بیٹھو گے غرور ختم ہو جائے گا, تکبر ختم ہو جائے گا. بالکل تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کی کائنات میں بہت جگہ ہے جہاں آ کے میں اپنے آپ میں تکبر محسوس کروں. مجھے مجلس شبیر سے باہر ذہن نکالو, مجھے دنیا کو کوئی ایسی جگہ دکھا جہاں حسین ابن علی کے علاوہ کوئی ایسے بٹھاتا ہو. کوئی مکتب, کوئی ادارہ, کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی ایسی بتاؤ جہاں ایسے بٹھایا جائے. وہاں حسین ابن علی یہ پڑھے لکھے کے ساتھ ان پڑھ کو بٹھایا. یہ امیر کے پہلو میں غریب کو بٹھایا. اللہ
یہ شیعہ کے ساتھ سنی بٹھا، یہ مسلمان کے ساتھ ہے مسلمان بٹھا، ایسے کوئی نہیں بٹھا. فقط حسین ابن علی ہے جو ایسے بٹھا. میں یہ نہیں کہنا کہ یہ حسین بھی ایسے بھی نہیں، صرف حسین. کوئی ایک مثال مجھے اگلے 9 دن میں لا کے دکھانا کہ آپ نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا. نہیں، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے، صرف حسین نہیں. اب آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ خیال ختم کرنے لگا ہوں. میں نے مسجد کی صفوں میں فرق دیکھا. جرت نہیں ہے غریب کی کہ وہ اگلی صف میں کھڑا ہو اور امیر پیچھے آگے کھڑا ہو. پچھلی صف میں امیر آیا تو پچھلے نے کہا کہ آگے والے رستہ دے کر سرکار آپ آگے. اس کے آگے والے کہ نہیں آپ آگے ہیں. وہ پہنچتا بھی صف میں. میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں. میں اسی معاشرے کا رہنے والا ایک فرد ہوں. میں معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں. میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی. میں تو نفسیات کی بات کر رہا ہوں. پریشان ہو گئے. جرت نہیں ہے کہ جب تک علاقے کا چودھری، علاقے کا منسٹر، علاقے کا MNA پہنچے نا، مولوی کہتے ہیں وہ ابھی آنے والے. پیغام ملا ہے کہ تھوڑا لیٹ ہے نماز سے. ایسا ہے؟ اگر مجمع نے تائید کی ہے تو پھر مجمع اگلے جملے میں تائید کرے. مجلس شبیر نے کوئی امیر سے امیر ایسا لا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے مجھے آگے جانے دو. کوئی ایسا لے گیا جو وہاں کھڑا ہو کے کہے میرے پاس دنیا کا عہدہ ہے، میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آگے بیٹھنا چاہوں گا، میں سامنے جانا چاہوں گا. اسے جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھ جائے گا. کیونکہ یہ کائنات کا واحد گھر ہے جہاں آگے اپنا عہدہ نہیں بتایا جاتا. یہاں آگے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. کیونکہ ان کے دروازے پہ ایک بڑا عہدے والا آیا تھا. عہدہ سید الملائکہ تھا، عہدہ استاد الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی. اندر بیٹھی فضا نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں اخیات الحسنین، میں حسنین کا ترجیح ہوں. فضا نے کہا ترجیح کیوں بن کے آیا ہے؟ تعارف کروا کے تو سید الملائکہ ہے. اس کا فضا تجھے نہیں پتا، اس دروازے پہ عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکری سنائی جاتی. حسین ابن علی آج بھی صرف کرم مانتا ہے. عشاء محرم کا آغاز ہو چکا. پہلی مجلس آپ کی سماعت ہوا دیا. سورہ آل عمران سے، اللہ کے قرآن سے بہترین آیت سرنامہ کلام. شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، انہ لا الہ الا، خدا کہتا ہے میں خود گواہی دے رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور میرے فرشتے بھی یہی گواہی دیں. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اور وہ صاحبان علم بھی گواہی دے رہے ہیں جو عدل پہ کھڑے ہیں. یہ موضوع میرا 10 دن کا سرنامہ کلام ہے، سورہ آل عمران ہے. خدا کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. اس
انتخاب اس لیے کیا ہے کہ چند لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید علی والے شرک کرتے ہیں۔ ان 10 مجلسوں میں ثابت کریں گے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید بہتر ہو جاتا ہے۔ ثابت کیا جائے گا کہ شرک ہمیشہ وہ کرتا ہے جو علی چھوڑ دیتا ہے۔ پوری 10 مجلسیں عقیدہ توحید پہ کہ اصل میں مشرک کون ہے۔ الزام ہے نا ہم پہ کہ شاید یہ شیعہ جو ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے، بیماری سے اللہ کو نہیں مانتے، ہم سے بہتر توحید کون سمجھتا ہے، ہم سے بہتر اللہ کو کون مانتا ہے۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، یہ اسلام آباد ہے، لفظ کی قدر یہاں نہیں ہوگی تو پھر پورے ملک میں کہیں نہیں ہوگی۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور فرقے کے پاس علی ہوتا وہ کب کے مشرک ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس علی جیسا رہبر ہوتا وہ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمیں مشرک نہ کہا کرو، ہمیں نصیری نہ کہا کرو، ہمیں غازی نہ کہا کرو، ہمارے گلے میں پھولوں کی ہار ڈالا کرو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا اس کی تائید کے لیے۔ اگلا جملہ کرنے لگا ہوں، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس کون علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ، ہمارے پاس کون علی ہے، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے، اللہ خود گواہ کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود۔ خدا کہہ رہا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ، سجدہ صرف اللہ ہی کی، اللہ کے علاوہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے توحید سب سے بہتر کس نے سمجھائی؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، کسی نبی نے توحید میں خطبہ نہیں دیا۔ اہل علم جو ہیں یہ زبان ہلائیں تو پھر لطف آئے گا۔ کسی نبی نے توحید میں خطبہ نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا اللہ ہے، اللہ پہ بات نہیں کہا کہ کیسا ہے، اس کی حمد کیسی ہونی چاہیے۔ توحید کی گہرائی میں کوئی نبی کیا ہی نہیں۔ ہر ایک نے کہا اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا نبی ہوں۔ توحید پہ خطبہ دکھاؤ مجھے کسی نے۔ عیسیٰ نے توحید میں خطبہ دیا ہو، موسیٰ نے بات کی ہو، ابراہیم نے خطبہ دیا، دو علموں کے درمیان ہو، ذمہ داری کے ساتھ، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اسلام آباد جیسے مرکزی شہر میں جو میں ریکارڈ کروانے لگا ہوں، حتیٰ کہ ہمارے نبی نے بھی توحید میں خطبہ دیا۔ سید الانبیاء ہے، علی کے بھی مولا ہے، مدینۃ العلم ہے، جن کی گود میں بیٹھنے والا حسین بنتا ہے۔ توحید میں خطبہ نہیں، توحید میں سب سے زیادہ خطبات علی نے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، ہر خطبہ توحید، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، بات کی وضاحت نہ ہو تو غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، بات واضح نہ کی جائے لوگ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لیتے، لہذا میں مرضی کا نتیجے سے بچنے کے لیے بات وضاحت کریں۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کے پاس ان میں توحید نہیں تھا، علی کے پاس نہ نہ نہ، عقیدہ اس سے بڑا بہتر ہٹ کے ہے، وہ سمجھو گے تو پھر بھی داد آ جائے گی۔ کسی نبی پہ امت کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، نہیں ویسے استقبال ہوا ہی جیسے ہونا چاہیے تھا۔ موسیٰ کے اللہ ہونے کا گمان نہیں تھا، عیسیٰ پہ اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، ابراہیم کو کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا، نبی کو کسی نے خدا نہیں کیا تھا۔ خدا ہونے کا گواہ ہوا تو صرف علی پہ ہوا۔ علی نے منبر میں بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اللہ اور ہے، علی۔
मजाक समझा, अली ने मिंबर पे अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लोग सामने बैठ के कहते हैं अली इतनी तौहीद पे बात कर रहा है, क्या तुमने अल्लाह देखा है? बड़ी खूबसूरत तौहीद पे इल्जाम है ना कि शिया अल्लाह पे बात नहीं करते, हम 10 दिन अल्लाह पढ़ेंगे। आए हमसे सुने कि जब हम अल्लाह पे बात करें तो फिर असल अल्लाह वाले कौन है? असल अल्लाह वाले वही होते हैं जो असल में अली वाले होते हैं। अली ने तौहीद पे बातें करनी शुरू कर दी, अली ने अल्लाह को गुफ्तगू शुरू कर दी। वो ऐसा है, वो ऐसा है। अली तूने अल्लाह देखा है? क्या खूबसूरत जवाब दिया मेरे मौला अली ने। अली ने फरमाया वो इस आंख से नजर नहीं आए, वो गुमान में आता नहीं है, उसे देखने के लिए ये आंख नहीं चाहिए। मेरी आंख इस वक्त इस हाल को देख रही है, बाहर क्या हो रहा है कभी, क्योंकि मेरी आंख के दायरे के अंदर है। तो जब मेरी आंख का दायरा दीवार के बाहर नहीं देख रहा, अली ने फरमाया वो महदूद नहीं है कि वो तुम्हारी आंखों में आ जाए। मेरे मालिक क्या वो इतना दूर है कि वो नजर नहीं आता? एक चीज होती है कि वो दस्तरस में नहीं है, वो दूर है और दूरी की वजह से गुम है। किसी चीज का गायब होना उसके दूर होने की अलामत है कि वो इतना दूर है नजर नहीं आता। जुमला सुनना, सारा दिन जुमले के नशे में रहना, ये जुमला मेरा नहीं अली अमीर अल मोमिनीन का है। हमें वो दूर होने की वजह से नजर नहीं आ रहा, वो इतना करीब है कि नजर नहीं आ रहा, वो इतना करीब है। सामने बैठे हुए शख्स ने कहा या अली अगर वो करीब है तो फिर तो उसे नजर आना चाहिए। अली फरमाते वो दूर रह ही नहीं सकता, वो दूर होगा तो वो फासले में आ जाए, फासला दरमियान में फसल को कायम कर दे। अगर कहें कि वो दूर है तो फिर करीब कौन है? तो जो वहां हो और यहां ना हो। अली फिर वो नजर क्यों नहीं आ रहा? फरमाया उसका कमाल कुर्ब, उसका कमाल कुर्ब इतना है, वो इतना करीब है, इतना करीब है। कितना करीब है? मैं मिसाल बच्चों को समझाने के लिए, बुजुर्ग कमाल कुर्ब ही समझ गए थे, बच्चों को समझाने के लिए ये मेरा हाथ मेरे करीब है, नजर आ रहा है, 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 अब नहीं आ रहा है। इतना तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे कुर्ब में इतना है कि कमाल कुर्ब की वजह से तुम में गुम है। अली फरमाते उसे ढूंढने के लिए ये आंख नहीं चाहिए, इस आंख से वो नहीं मिलेगा। अली फरमाते हैं इरफान की आंख से देख के वो कैसा है। आज की हद तक फज़ाइल यहीं पर रोकते हैं। ठीक 4:30 बजे मुकम्मल कोशिश और मुकम्मल काविश यही रखिएगा। ठीक 4:30 बजे नौकरी का आगाज़ किया जाए, मवद्दत का मुसल्ला बिछ जाए, इश्क की अज़ान हो जाए और हम इस नमाज मवद्दत को बाजमात आला तरीके से अदा कर सकें। खुशकिस्मत है वो कौम जिसने कल रात हुसैन का इस्तकबाल आंसुओं से किया। मेहमान बन गया रसूल का बेटा। सबसे बड़ा हुसैन इब्न अली के जिक्र का मौजू ये है, आज पूरी दुनिया रो रही है हुसैन। स्याह लिबास, अलम सज गए, बारगाह खुल गए, हुसैन के आशिक घरों से निकल गए।
یہ کس کو رونے کے لیے اتنی دنیا گھروں سے نکلی ہے؟ کس کو رونے کے لیے؟ نہ میں جملہ تقریر کروں گا تو تمہاری چیخ نکلے گی. یہ پوری دنیا اسے رونے نکلی ہے جس کی لاش پہ بہن نہیں روئی، جس کی بہن کی حسرت تھی کوئی میرے بھائی کو روئے، جس کی بہن کی حسرت تھی حسین میں تجھے رو نہیں سکے. تیاری کرتے ہیں. میرے ہاں بھی یہی وتیرہ ہے کہ یکم محرم تیاری پڑھی جائے، 2 محرم حسین کا کربلا میں پڑھی جائے، 3 محرم سادات کی غربت پڑھی جائے. لیکن جب میں شہادتوں کا آغاز کرتا ہوں تو میں نے کبھی بھی کربلا کی شہادتیں ابتدا ہی سے نہیں پڑھی. میں سب سے پہلے ایک پہلی شہادت پڑھتا ہوں جو مدینے میں ہوئی، جس کی وجہ سے ساری شہادتیں ہوئی. میں اس کی شہادت سب سے پہلے پڑھتا ہوں جس بی بی کو مدینے میں اتنا مارا گیا. کسی خطیب کا جملہ ہے، کسی شاعر کا جملہ ہے، جس کا بھی جملہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو مالک اس کی زندگی محفوظ رکھے. چلا گیا ہے تو حسین کے پہلو میں جگہ رہا ہو. بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے کربلا میں اور مدینے میں یہ فرق تھا. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا ہے، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا. آغاز ہے سیدہ کی شہادت سے، بی بی کی شہادت سے ابتدا. میں سیدہ کی شہادت سے آغاز کرنے لگا ہوں. یہ کربلا کی یہ جو ہر مجلس میں آتی ہے نا، بی بی ہر مجلس میں آئی ہے. کتنے خوش قسمت ہو تمہارے شہر میں مہمان ہے اجنبی کی بیٹی. یہ واحد ماں ہے جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے پرسہ لینے آتی ہے، جو دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ہر ایک کو کہتے تیرا شکریہ میرے حسین کو رونے کے لیے، تیرا شکریہ میرے حسین کا ماتم کرنے کے لیے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. شفاعت مدینے میں رسول کی بیٹی کے دروازے کو لگی، وہی آگ بچی اور زینب کے خیمے کو لگا. کہ زہرا کے دروازے کی جلی ہوئی آگ تھی جو بیٹی کے خیمے تک پہنچ گئی. مکمل شہادت نہ پڑھ سکوں گا، نہ پڑھتا ہوں، نہ کبھی پڑھنے کا ارادہ ہے، کیونکہ شہادت ہے رسول کی بیٹی. اور میں نے اس ملک کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ محمد کی بیٹی کی شہادت کسی ذاکر سے نہ سننا. اللہ تمہیں اتنی زندگی دے، تمہاری زندگی میں زہرا کا بیٹا آ جائے، اس کے قدموں میں بیٹھ کے اتنا پوچھ لینا بتا تیری ماں کتنی زخمی تھی. بار بار تجھے بتائے کہ محمد کی بیٹی کو کتنے زخم تھے، نبی کی بیٹی کتنی زخمی تھی. جو آوازیں بلند ہو گئی ہیں محمد کی بیٹی تمہاری آوازوں میں رحم فرمائے. جو آوازیں ابھی بھی یکم محرم کو بلند نہیں ہوئی کے لیے میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں معافی مانگ کے نوید سید ہوں، یہ ہاتھ مانگ کے معافی مانگ کے میں صدات کے سامنے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب ممبر سے کوئی ذاکر بتاتا ہے بازو زخمی تھا، کوئی ذاکر بتاتا ہے پہلو زخمی تھا، کوئی ذاکر بتاتا ہے کہ محمد کی بیٹی کی انگلیاں زخمی تھی. یکم محرم ہے باوضو ہو، مجھے
کہا کریں جی ہمارے دل اتنا برداشت نہیں کرتے. مجھے محمد کی بیٹی کی قسم میں بار بار قسمیں لے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی زاگنی مانگی ہی رسول کی بیٹی کی وکالت کے لیے ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کی بیٹی کا دروازہ گرا تھا, مجھے رسول کی بیٹی کی قسم ہے کتابیں کہتی صرف دروازہ نہیں گرا, بغیر تو مسلمان پیٹ چلے گئے, چھت پہ چلے گئے. انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. بیوی نے تطہیر والی چادر کھولی, کبھی زینب کو چھپاتی, کبھی کلثوم کو چھپاتی, کبھی حسین کو چھپاتی. زینب تو لے کے کبھی زینب جیسے آج میں نے تجھے چھپایا. شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگ جائے, اے میرے یتیم سنبھالنا. سیدہ نوازوں پہ رحم فرما. محمد کی بیٹی تو ہر عبادت قبول کرو, صرف دروازہ نہیں جلا. رسول کی بیٹی کی چھت گرائی گئی, بی بی کا محسن مارا گیا. میں نے کہا کہ میں دربار نہیں پڑھوں گا, میں دربار پڑھوں یا میں خود مر جاؤں یا مرنے سے بندے کے جنازے اٹھے. میں محمد کی بیٹی کے دروازے کی آگ نہیں پڑھ سکتا, میں غربت پڑھ دیتا ہوں. اتنی غریب ہوگی رسول کی بیٹی, میرے بس میں ہوتا مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سمے یہاں اپنی ساتھ سے ختم کر لیتا کہ بیوی مجھے یہ اتنا دکھ نہ پڑھنے دیا جائے. مجھے حسین کی ماں کے زخموں کی قسم ہے, کتابیں کہتی ریت میں پڑی تھی محمد کی بیٹی جب مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی. بیوی نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا, لیکن تجھے بچانے کے لیے میں نے پہلو زخمی کروایا ہے. ادھر بیوی نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا, ایک کمینے نے تلوار نکالی, اس نے تلوار کا دستہ محمد کی بیٹی کے ہاتھ میں مارا. لیکن علی یا علی میری انگلیاں شہید ہو گئی, یا علی میرا ہاتھ. میں نے تو شہادت نہیں پڑھی. یا علی بادشاہ حسین کی عزت کا سمے نہیں پڑھنا تھا. اس بات نے اٹھ کے مجھے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے. اس نے کہا تجھے محمد کی بیٹی کے پہلو کی قسم ہے, کھول کے بتا کیسے لے کے گئے تھے. اب اگر اسلام آباد والے برداشت کرو, واسطہ نہیں گیا آپ نے. محمد کی بیٹی دروازے پہ آئی, ادھر علی کو لے کے گلی میں نکلے, بیوی دوڑ کے حجرے میں آئی, بیوی نے صندوق کھولا, محمد والا امامہ سر پہ رکھا, نانے والی آواز آتے کری, لیکن امامہ اب زہرا سے برداشت نہیں ہو رہا. ادھر زہرا گھر سے باہر آئی, نبی کی کمر جل گئی, آواز آئی ہے علی زہرا کو میرا مدینہ جل گیا. محمد کی بیٹی, کتاب کی روایت ہے, کتاب کی بیوی گھر سے نکلی, مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی, سلمان محمدی کہتا اتنی اٹھ گئی مسجد نبوی کہ ایک گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا. جب مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی, علی کی آواز سلمان زہرا کہاں ہے, آواز ایک بابے کی قبر میں گئی ہے. علی نے گلے کی رسیاں توڑی, علی دوڑتے ہوئے قبر محمد میں گئے, زہرا نے سر کے بال توڑ دیے, روتے گلی بابا مجھ سے علی کے گلے میں رسی برداشت نہیں ہو رہی. علی کی آواز اٹھ زہرا کھال چلے خام غریب.
نے سانس دلوایا اس لیے کہ اگلا مصعب پہاڑ ہے. مارنا مقصد نہیں، رلانا مقصد ہے. آنسو ذاکرہ تمہاری آنکھ ہے، اطمینان کر لو، سانس لے کے پھر رو لینا. ساری زندگی تمہیں ممبر سے بتایا گیا علی نے آدھی رات کو جنازہ اٹھایا. آدھی رات ہو گئی علی کو زہرا کا جنازہ ہے. میں شبیر کا ڈاکٹر، حق بڑا ہے میں نے محمد کی بیٹی مجھ پہ سوال کر، تو جو ہمارے شہر میں مہمان ہے حسین کا ذاکر ہے، آج یکم محرم ہے، بتا تو صحیح آدھی رات کیوں ہو گئی تھی؟ جنازے ہمیشہ ان کے دیر سے اٹھتے ہیں جن